الحمد لله الذي قدرت والسلطان الرافت والامتنان أحمده على تتابع النعم وأعوذ به من العذاب والنقم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخالفة للجاهدين ومعاندة للمبتلين وإقرارا بأنه رب العالمين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الأمين ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين وصلى الله عليه وآله أجمعين فقد أوجب الصلاة عليه وأكرم مثوى لديه وأجمل إحسانه إليه أوصيكم عباد الله ونفسی بتقوی اللہ. توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف. آنے والے مناسبات ایک شہادت طفلان مسلم فرزندان مسلم جس کی تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں، اور ایک دردناک مصیبت خاندان رسالت پر رہی ہے. غربت کے عالم میں مسلم کے فرزندوں کو شہید کیا گیا تھا، گلا کاٹا گیا تھا. عالم بشریت کے جرائم میں سے جو بدترین جرائم ہیں ان میں سے ایک جرم ہے. دوسری مناسبت عید مباہلہ، جو واقعی میں ذہنوں کو بیدار کرنے والی عید، جسے مباہلہ کہا جاتا ہے کہ میدان میں دو فریق حق و باطل کے درمیان، اور نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی لعنت تک پہنچ گیا تھا مسئلہ. ایک عید ہو گئی تھی کہ لوگ نصارہ اس مباہلے سے اپنے آپ کو کنارہ کشی کر لیتے ہیں کہ جب جان گئے یہ لوگ کہ حق کس کی طرف ہے. باطل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ موقتاً پیچھے ہٹ جاتا ہے، مباہلے میں نہیں آتا. اس کا پس منظر کافی گہرا ہے. زمانے میں جو چیزیں انسانی عقل کو ڈائلیوٹ کر دیتی ہیں وہ ہے جہالت. انسان جہالت کا اگر شکار ہو جائے تو مقابل میں حق کو نہیں دیکھتا، آ کر ٹھہر جاتا ہے حق کے مقابل میں. تاریخ بھری پڑی ہے. اولاد آدم دو راستوں پر تھے ہمیشہ. آدم کی اولاد یعنی بنی آدم، یا تو وہ حق کی طرف ہدایت کے طلب میں کہ خدا انہیں ہدایت کرے، وہ صحیح راستے پر چلے. ایک راستہ یہ ہے جو شرف کا راستہ ہے. ایک راستہ جو بنی آدم نے انتخاب کیا اور اس میں کثرت ہے، منحرف راستہ، غلط راستہ.
illogical راستہ جس میں کوئی لاجک نہیں ہوتی چلنے میں، مثلاً بت پرستی، کوئی لاجک نہیں ہوتی. جو عرب میں حاکم تھا جسے جاہلیت عرب کہا جاتا ہے، یہ راستہ حاکم تھا لوگوں پر، ہمیشہ حاکم رہا ہے، اس لیے کہ انہیں حق دکھائی نہیں دیتا. انبیاء کی سادگی، انبیاء کا سادہ زیستی، سادی زندگی انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، اسی لیے جاہلیت کا شکار ہوتے تھے یہ لوگ. جاہلیت ایک نہیں آتی، جاہلیت راستہ بناتی ہے. اگر کربلا میں 6 ماہ بچے کو شہید کیا گیا، نوجوان بچوں کو شہید کیا گیا، ان ہیومن ایکٹ جسے کہا جائے وہ کربلا میں انجام دیا گیا. حضرت مسلم کی دشمنی میں ان کے فرزندوں کا سر تن سے جدا کیا گیا. یہ جاہلیت کی گرفتار تھے یہ لوگ. جاہلیت باطل جنگجوؤں کی طرح آتی ہے، جہاں پر آگے بڑھنا ہے وہاں بڑھ کر حملے کرتی ہے حق پر، اور جہاں پر سیٹ بیک ہونا ہے وہاں سیٹ بیک ہو جاتی ہے. جیسا مباہلے کا میدان جس میں چیلنجنگ کا میدان تھا. یہ پیغمبر نے خط لکھا نصارہ کے بڑے کو نجران میں، 3 شرطیں رکھی کہ اسلام لے آؤ، نہیں تو جزیہ دیو، جزیہ ادا کرو، ٹیکس. اسلامک کنٹریز میں رہ کر اگر آپ اپنے ایکٹس پر رہو گے، جزیہ دو گے تو تمہاری جان محفوظ رہے گی. ساتھ ان کے ایکٹس کے اوپر نگاہ رکھی جائے گی. یہ بڑی شرط ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا، جو کفار آج کے دور میں اسلام کے اوپر جو تیر چلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام اتنا توند ہے، اتنا سخت ہے، اتنا ہارش ہے، کہتا ہے اسلام لاؤ ورنہ گردن کاٹ دی جائے گی تمہاری. اس کے بارے میں تیسری چیز جو پیغمبر نے انہیں کہا تھا، اگر اسلام نہیں لاؤ گے، ٹیکس ادا نہیں کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کے لیے آنے والے ہیں. پیغمبر رحمت للعالمین، لیکن اس کے شرائط میں یہ عظیم شرطیں، یہ تو سخت گیری کی شرطیں ہی ہیں. اسلام لاؤ بغیر کوئی دلائل کے اس لیے پیش نہیں کیا گیا تھا کہ اسلام اس وقت محدود نہیں تھا، اسلام پھیل چکا تھا، معروف تھا اسلام. لوگ جانتے تھے، اسلام کے احکامات سے واقفیت ہو چکی تھی. لوگ جانتے تھے اسلام کیا چیز ہے، دیکھ چکے تھے اسلام کے بارے میں. ان لوگوں نے چاہا کہ ہم جائیں گے، بات کریں گے ان سے اور مزید تحقیق کریں گے. ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن نجران سے کرسچینٹی کا، نصارہ کا آیا پیغمبر کی خدمت میں. کنونس نہیں ہوئے لوگ، جو پیغمبر نے سمجھانا چاہا انہیں کنونس نہیں ہوئے. آخر انہوں نے انکار کر دیا پیغمبر کا، جس کے نتیجے میں یہ آیت نازل ہوئی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. جب انہیں معلوم ہو چکا تھا، اندھی بدوا نہیں تھی یہ پیغمبر کی، جذباتی بدوا نہیں تھی. ہمارے بدوا میں، ہمارے لعنتوں میں
پیغمبر کی لعنت میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہماری لعنتیں بہت سستی ہیں، بازار میں سستے دام پہ ملتی ہیں لعنتیں. ایک چھوٹی سی بات ہو جائے مزاج کے خلاف، ہم لوگ لعنت کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. خدا لعنت کرے، خدا تیری نسل کو ختم کرے، خدا تجھے برباد کرے. یہ ہماری لعنت ہے. لیکن خدائی نیرو کی لعنتیں ما جاءک من العلم، من بعد ما جاءک من العلم. جب پورا ہٹ دھرمی پر آ جاتا ہے انسان، اصلاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے ایک طریقہ بتایا پیغمبر کے ذریعے سے. تعالوا ندعو، بلاؤ تم اپنے لوگوں کو، ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے اولاد تم اپنے اولاد، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتیں تم اپنی عورتیں، وانفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفوس تم اپنے نفوس. شارح مقدس مفسرین اس بات کو لکھتے ہیں کہ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، یعنی کئی لوگ جانا چاہیے تھا، لیکن پیغمبر خود اکیلے اور بچوں کی جگہ امام حسن اور امام حسین، عورتوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور نفوس میں امام علی علیہ السلام، یعنی پنجتن پاک سے. ایک پیغام تھا جاہلیت کے لیے، کیونکہ جاہلیت ہمیشہ ایک فارمولہ رکھتی ہے، حق کو رول آؤٹ کرو اور لوگوں پر حکومت کرو. لیکن یہاں پر عقیدتی مسائل میں جاہلیت کافی شیطانی سیاست کے لحاظ سے لوگوں کو کنٹرول کرتی ہے، اور مجھے جاہلیت کی طرف پہنچنے کے لیے، کہ ایسے نہیں کہ لا کر اپنے جبہے میں اپنے کیمپ میں رکھ کر اس کو دشمن بنا لیا، چند دن کھانا کھلا کر، ایسے نہیں ہے. جاہلیت یعنی انسان عزت دار زندگی چھوڑ کر ذلیل زندگی کی طرف جائے، اسے کہتے ہیں جاہلیت. چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو، چاہے وہ کسی بھی مکان میں ہو، اس کے لیے حدود نہیں ہے، زمانہ بھی نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیا جاہلیت الاولی، یعنی جاہلیت کا پہلا جنریشن، فرسٹ جنریشن جاہلیت کا. کب؟ 1400 سال پہلے عرب میں تھا. جاہلیت الاخری بھی ہے، یعنی جاہلیت کا اپ گریڈڈ جنریشن، کہ انسان جاہلیت کو انجام دیتا ہے لیکن باقاعدہ ایک کلچر کے غلاف میں، لیکن جاہلیت وہی رہے گی. جاہلیت کے ہتھیار بہت خطرناک ہتھیار ہیں. جاہلیت کے ہتھیار میں سے بیسکس میں اگر دیکھا جائے، نادانی، علم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی یعنی آگے کی طرف نہ جانا، بیسک شراب خوری، زنا، ظلم، قتل، یہ سب جاہلیت کے ہتھیار ہیں. یہ ہتھیار شیطان کا کام ہے ان ہتھیاروں کو
عام کر دینا لوگوں کے درمیان۔ آپ دیکھیں امریکہ کے اندر بہت سارے ایسے شہر پائے جاتے ہیں جہاں پر ویپنز عام ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے پاس سپر مارکیٹس ہوتے ہیں، ہم سپر مارکیٹ میں جا کر جو اپنی چیز چاہے پسند کر کر لے سکتے ہیں، وہاں پر ویپنز کے سپر مارکیٹ ہیں۔ ہر نیا ہتھیار بیچا جاتا ہے وہاں پر، ویپنز عام ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک جاہل یا یوں کہا جائے کہ نشہ آور آدمی ایک ہتھیار لیتا ہے، لے کر جاتا ہے، کبھی لوگوں میں فائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی اسکول کے اندر گھس کر بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے کیجولیٹیز امریکہ کے اندر ہوئے، اوپن فائرنگ، اور اسے مزہ ملتا ہے، قتل کرنے سے مزہ ملتا ہے، جیسا شراب پینے والے کو شراب پینے سے مزہ ملتا ہے، زانی کو زنا سے مزہ ملتا ہے۔ ہومو سیکشولیٹی جو آج غیر انسانی حرکت ہے لیکن عام ہو رہی ہے، تیزی کے ساتھ عام ہو رہی ہے، انہیں جیسے مزہ ملتا ہے۔ رینبو کلرز دیکھیں آپ، کتنے ملکوں کے اندر ان کے پریڈز ہوتے ہیں۔ جب ہندوستان میں 2017 میں میرے خیال سے جب یہ قانون، یا 2018 میں جب یہ قانون پاس ہوا ہے پارلیمنٹ میں، گندگی کا قانون، دونوں اتفاق سے، عورتوں سے اور مردوں سے، اب جو دو قانون، اس کے پروٹیسٹ میں کوئی لوگ اٹھے نہیں، لیکن اس کے حمایت میں تقریباً شہروں میں لوگ اٹھ گئے، پرچم لیا اس کا، مودی کی حکومت کو شکریہ ادا کیا، جیسا کہ انہیں کوئی آزادی مل گئی ہے، غلامی سے انہیں آزادی ملی ہے۔ یہ جاہلیت کے ہتھیار، جاہلیت ان ہتھیاروں کو عام کرتی ہے، اس کے سینٹرز بناتی ہے۔ شراب کے سینٹرز ہوتے ہیں، بار، شراب خانے، فحشہ خانے، جتنے آج یہ سب ہیں، فروغ دیا جاتا ہے انہیں باقاعدہ اس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے تخمینہ نکالا گیا ہے، جو ان فحشہ کے اڈوں پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، اگر یہی پیسہ انسانیت پہ خرچ کیا جائے، ان کے پیٹوں پر خرچ کیا جائے، تو یہ کام ختم بھی ہو سکتے ہیں اور دنیا کے اندر ایک نئی فضا نکل سکتی ہے جو انسان اور انسانیت کی حفاظت کا فضا ہوگا۔ وہ اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن خرچ کریں گے، پیسہ اس میں لگائیں گے، کیوں لگائیں گے؟ تاکہ جاہلیت کو پروان چڑھائیں اپنے اندر، لوگوں کے اندر۔ عقیدتی جاہلیت ہے، دینی جاہلیت ہے، کئی شعبے ہیں جاہلیت کے۔ ایک انسان کربلا کے میدان میں ایک ظالم اٹھ کر ایک 6 مہینے بچے کو ٹارگٹ کرتا ہے، تیر چلاتا ہے، تو اس کے اندر کتنا نشہ تھا اس قتل کا، بچے کے اس قتل کا، طفل کے قتل کا اس کے اندر نشہ تھا۔ یعنی اس لشکر کے اندر وہی لوگ آئے جو نشیلی لوگ تھے، قتل کا نشہ تھا ان کے اندر، اسباب کو لوٹنے کا نشہ تھا، خیمے لوٹنے کا نشہ تھا۔ ان کے سامنے حق نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ یہ لوگ کھل کر آ گئے۔ ان کے سامنے، ان کے اندر
ایک ڈرگس کا انجیکشن تھا ہماری زبان میں، انجیکٹڈ تھے یہ لوگ نشے کے، کوئی قتل کے نشے میں تھا، کوئی لوٹنے کے نشے میں تھا، کوئی سر کو جدا کرنے کے نشے میں تھا، کوئی نیزے پہ چڑھانے کے نشے میں تھا۔ یہ سارے نشے اگر ایریل ویو سے دیکھا جائے جاہلیت ان کے سروں پر تھی۔ یہ جاہلیت کب کی جاہلیت؟ فرسٹ سینچوری کی جاہلیت، قمری قرن اول کی جاہلیت تھی یہ جاہلیت انہی بیسس کے اوپر، انہی بنیادوں کے اوپر اس کی بلڈنگ رکھی گئی ہے، جو آج تقریباً 1400 سال کی جاہلیت، یعنی ایکسپیرینس جاہلیت، 1400 سال انہی بنیادوں پر بلڈنگ چڑھ رہی ہے جاہلیت کی۔ اس لیے حتیٰ کسی کو پرواہ تک نہیں ہے کسی کے بارے میں۔ آئے دن آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، میں نے بھی دیکھا آج ہی صبح میں چائنا کے اندر سپر مارکیٹ سے ایک آدمی پیمنٹ کر باہر جا رہا تھا، وہ سپر مارکیٹ کے دروازے پر وہ گر گیا اور مر گیا۔ دوسرے لوگ جو سپر مارکیٹ کے اندر تھے ویسے ہی کیش پے کر رہے تھے، کارڈ دے رہے تھے، سامان لے کر جا رہے تھے، آ رہے تھے۔ وہ مردہ جو پڑا ہوا ہے 5 منٹ 6 منٹ، اس کی طرف کوئی توجہ تک نہیں دیا، کوئی اس کی طرف دیکھا تک نہیں، صرف دیکھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ یعنی جاہلیت سروں پر جب ہو جاتی ہے، انسانیت دم توڑتی ہے، بچانے والے نہیں ہوتے، اسے کہتے ہیں جاہلیت۔ یہ جاہلیت کسی ایک مذہب کی میراث نہیں ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ جاہلیت صرف اور صرف شاید کفار کی میراث ہے، ہمارے مذہب سے ہٹ کر دوسروں کی میراث ہے۔ نہیں، یہ جاہلیت ہر جگہ کی میراث ہے۔ یہ جاہلیت کا زور اتنا زیادہ تھا، یہ جاہلیت خانہ کعبہ کے اندر پہنچی، خانہ کعبہ کے اندر آئے۔ 3 بڑے نارمز جسے کہا جائے جاہلیت کے تھے اس دور میں، جس وقت بدترین ایکٹ بشریت کے، لیکن کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ سب سے پہلے لڑکی کو زندہ دفن کر دینا، بدترین ایکٹ صحیح۔ ماں باپ کا دل تڑپتا تھا، لیکن کیا کرتے تھے؟ جاہلیت جب حاکم ہو جاتی ہے دل کی تڑپ نہیں سنتی، اس کے اندر احساس انسانیت نہیں ہوتی، دفن کر دیتے۔ دوسرا، مرد اور عورت دونوں خانہ کعبہ کے اطراف عریان طواف کیا کرتے تھے، عریان۔ یہ جاہلیت کی ایک نارم تھا یہ، کیونکہ اسے بڑے ایکسپرٹس نے اس کو تشکیل دیا ہے جاہلیت کو۔ ایکسپرٹس کون؟ کفر کے علماء، خانہ کعبہ کے پاس قریش کے۔ قریش اس سسٹم کا موجد ہے، یہ قریش اس سسٹم کو بنیاد رکھنے والا۔ استکبار لوگ، مستکبر لوگ جو اپنا صرف دیکھتے تھے، انسانیت سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اپنا پیٹ چلاتے تھے، اپنی زندگی کو لوگوں کے پیسوں پر آراستہ کر، ایسے لوگ تھے۔ اور پریسٹ جسے کہا جائے کہ کرسچینٹی کے اس دور میں جو اینٹی اسلام تھے وہ، اور ٹیمپلرز، بت گداؤں کے پجاری، یہ لوگ قانون انسانیت یہ لوگ لکھتے تھے۔
اسی لیے سورہ توبہ میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، اتنے یہ لوگ قانون انسانیت کو تحریف کرنے میں آگے تھے، جو چیز انہیں پسند نہیں آتی تھی اسے حرام کرتے تھے، اور جو چیز انہیں پسند آتی تھی اسے لیگل کر دیتے تھے۔ جیسا سورہ توبہ میں ارشاد ہو رہا ہے، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، یہ ایک سال یہ لوگ حرام کر دیتے تھے، ایک سال یہ لوگ جائز کر دیتے تھے۔ تو ماڈرن جاہلیت بھی ویسی ہی ہے۔ اگر اس دور میں ہرملہ اگر 3 پھر کا تیر لے کر مارتا ہے، آج کے دور کا ہرملہ و یزید یمن کے بچوں پر حملہ کرے گا۔ محمد بن سلمان شاید ہرملہ بن جائے، شاید یزید بن جائے۔ آل سعود بنی امیہ کا ایک کردار نبھائیں، کیونکہ 20ویں سینچری کی جاہلیت ہے۔ یہ جاہلیت کبھی فاصلے نہیں پڑے، جس طریقے سے حق میں فاصلے نہیں ہوتے، جاہلیت میں بھی فاصلے نہیں ہوتے۔ یہ نہیں کہ 15 سینچری میں جاہلیت اٹھی، 16 سینچری میں دب گئی، پھر 17 میں اٹھی، ایسا نہیں ہے، پیرلل چلیں گے لوگ چڑھنے والے چڑھیں گے، بعض حق کے ریل سے اتریں گے، باطل کے ریل میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہر دور میں انسان کو جدا کر سکتی ہیں حق سے۔ انسان خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں شیعہ ہوں، ولایت علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہوں، فلاں ہوں، یہ امتیازات اگر خدا نخواستہ جاہلیت کی گرفتار ہو جائے، ان پازیٹیو پوائنٹس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی بعد میں، انسان ختم ہو جائے گا۔ پھر ہسٹری ہوگی اس کی، 2020 تک وہ علی والا تھا، 2020 کے بعد وہ ٹریک سے ہٹ گیا۔ بھائی ایسے بہت سارے نمونے لوگ جانتے ہیں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص اتنے اچھے آدمی تھے، دیندار تھے، نمازوں کے پابند تھے، مجالس کے پابند تھے، آخر انہیں کیا ہو گیا ہے؟ دین کی ٹریک سے 180 ڈگری پوری طور سے پلٹ چکے ہیں، یہ ختم کر دیتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا ڈوز جس انسان کے اندر جاہلیت ڈالتا ہے وہ ایک تکبر کا ڈوز۔ میں نماز شب کا پابند، تکبر کا ڈوز جاہلیت ڈال دیتی ہے۔ میں امام حسین کے مجلسوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، تکبر کا ڈوز۔ میں سب سے زیادہ مجلسیں اٹینڈ کرنے والا، میں مجلسوں کو مدد کرتا ہوں، میں یتیموں کو کھانا کھلاتا ہوں، یہ ڈوز پہلا ڈوز ہے، یہ تکبر والا ڈوز، جو وہ کوانٹٹی کے اوپر خوشبین ہو جاتا ہے لیکن کوالٹی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ کوانٹٹی، بھائی میرے نماز شب اتنے سال سے قضا نہیں، کوانٹٹی دیکھ رہا ہے، میں نے اتنے یتیموں کو کھانا کھلایا، کوانٹٹی دیکھ رہا ہے۔ اس کوانٹٹی کے لحاظ کے اندر جو وائرس اسے لگ چکا ہے اس سے بے خبر ہے، یہ اس سے آشنا نہیں ہے، کوالٹی اس کے ہاتھ سے چلی گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ تتبع خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلو۔ شیطان تمہیں ہاتھ پکڑ کر نہیں لے جاتا، اس کے نقش سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ ہر جگہ تمہیں انجیکشن دے گا سونے کا، ہر جگہ۔ جیسا ہوتا ہے نا ہاسپٹل میں جب پیشنٹ ہوش میں آتا ہے وہ بے تاب ہو جاتا ہے، اسے اور ایک ڈوز دے دیا جاتا ہے تاکہ سو جائے۔ شیطان کا بھی اتفاقاً یہی کام ہے، ہاسپٹل میں جو ہوتا ہے انسان کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، لیکن شیطان جو کرتا ہے انسان کی نابودی کے لیے کرتا ہے۔
ڈوز دیتا ہے ایک ایک سٹیپ. جیسے ہی وہ تکبر کے بارے میں سوچتے رہتا ہے، اس کے ضمیر اسے کہتی ہے تکبر نہ کر، شاید تیرے اعمال قبول نہ ہوں. فوراً اس چیز کو ہٹا کر پھر اسی تکبر کی طرف جاتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. کہیں پر ظلم ہوتا ہے، ضمیر کہتی ہے اٹھ، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا. شیطان کہتا ہے تیرا کیا دخل اس میں، تو اپنی زندگی دیکھ، اسے تیرے سے کوئی ربط نہیں ہے. خواہ اگر تو مدد کے لیے جائے گا اور پھنسے گا تو. شیطان ہٹانا شروع کرتا ہے، یہاں تک ایک وقت ایسا وقت آ جاتا ہے اس کے اوپر، کربلا میں علی اصغر کو تیر مارا جاتا ہے، لوگ سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر پاتے. اس نوبت پر لا کر چھوڑ دیتا ہے شیطان. اس کے بعد اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رضا الہی ان سے ختم ہو جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس لیے اپنے آپ کو، اپنے اندر یزیدیت، شیطانیت، یہ جتنے صفات رذائل ہیں انہیں انٹر ہونے نہ دیا جائے. انہیں باقاعدہ ہوشیار رہیں. بہت زیادہ انسان کو تکلیف کا وقت اس وقت ہوگا جب سارا بدن کیپچر ہو جائے گا شیطان کے ہاتھ. اس لیے کہ کوئی بھی حکومت بدن کی یہ مت سمجھو کہ سالم ہے، کہیں نہ کہیں کوپ کے امکانات ہیں. نفس تمہارے خلاف بغاوت کرے گا. ہوتا ہے دنیا میں، آپ کتنی حکومتیں دیکھتے ہیں ایسے. آرمی کہیں پر کوپ کر جاتی ہے، لوگ اڑ جاتے ہیں، کہیں پر باطل سازشکار اڑ جاتے ہیں، سازش کرنے والے اڑ جاتے ہیں. یہ سب ہر جگہ ہوتا ہے. امام علی فرماتے ہیں یہ بدن عالم اکبر ہے، ایک بڑا نظام ہے بدن کے اندر، جس میں باطل چاہتا ہے کہ اس نظام کو فاسد کر دے، ختم کر دے. شیار ہے. آخر الزمان میں بالخصوص دعا کرتے رہیں. بہت ساری دعائیں ہیں، سلامتی ایمان کی دعائیں، جاہلیت سے بچنے کی دعائیں ہیں. بہت ساری دعائیں ایسے ہیں جو اپنے برزخ کے عذاب سے حفاظت کرنے والی دعائیں، کیونکہ برزخ زیادہ دور نہیں ہے. برزخ اگر انسان کو کچھ ہو جائے، ایک قدم کے بعد برزخ. اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اللہ سے مانگتے رہیں، توفیقات مانگتے رہیں. بہترین مہینہ جو ہمارے سامنے آنے والا ہے، محرم الحرام، یہ اصلاح نفس کا بہترین مہینہ ہے. ہم اپنے اندر کربلا اتار سکتے ہیں اگر چاہیں تو، ورنہ اگر نہیں چاہیں گے تو صرف محرم ایک فارمیلٹی کی طریقے سے آئے گا اور ختم ہو جائے گا. انسان ایک چاند دیکھ کر کالا کپڑا چڑھائے گا، مجلسیں بابا دادا کرتے ہوئے آئے، اجداد کرتے ہوئے، اس ایک مجلس کو انجام دے دے گا، پڑھا لے گا، کھانا کھلا دے گا، مولوی صاحب کو نظر دے دے گا، مرثیہ خانوں کو اعزاز کر دے گا، ہر لحاظ سے ختم ہو جائے گا. چاند دکھے گا ربیع الاول کا، اپنا کالا شرٹ نکالے گا، لال شرٹ پہن لے گا، ختم، ایک فارمیلٹی ہو جائے گی. لیکن محرم اگر ہم اس مہینے کو، البتہ اس کے بعد والا جمعہ جو آخری جمعہ ہے سال کا، محرم سے پہلے والا جمعہ، اس میں بہت ساری باتیں محرم سے بتاؤں گا. لیکن محرم اصلاح کا مہینہ ہے. اگر ہم اپنے اندر نہیں چاہتے ایک کربلا دوبارہ خون ریز ہو جائے، اپنے آپ کو یزید سے حفاظت کریں. کبھی نفس یزید بن جاتا ہے، اس یزید سے حفاظت کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر کے حسین کو وہ یزید قتل کر دے اور ایک یزیدیت ایمپرر بن جائے اندر. ظلم میں، ستم میں، نفس پر، پڑوس پر، بیوی پر، بچوں پر، عورتوں پر اگر ایک نیا یزید بن گیا تو پھر تمہارے پاس اندر حسین نہیں ہے اس یزیدیت کو کچلنے کے لیے. کوشش کرے، دعا کرے، خدا سے توفیق مانگے
کربلا کو سمجھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔